لے لیا جو کہ ہمارے بزرگوں نے بات کرنی تھی، بس میں نے یہ آپ تک پیغام پہنچایا ہے کہ بھئی اپنے آپ میں وہ غیرت ایمانی سب بیدار کرو. اور آپ کے سامنے ہے دوسرے عقیدے کے بھی لوگ کچھ بیان دے رہے ہیں، انہوں نے بھی حمایت کی ہے. اور یہ جو رات گزری ہے 24 گھنٹے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب نے کراچی میں پریس کانفرنس کی تھی رات کو 11 بجے. انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ اسی طرح کیا جائے، اور یہ مطالبہ بھی تھا کہ صبح حمایت کرنے کے لیے پورے ملک کے اندر ٹریفک بھی جام کی جائے اور دکانیں اور مارکیٹیں بھی بند کی جائیں. میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ بہت کراچی تو سارا ہی بند تھا اور وہاں ٹریفک بھی بند تھی، یہ پکی خبریں ہیں. راولپنڈی میں بھی میرے عزیز ہیں، انہوں نے فون کر کے مجھے تفصیلات بتائی ہیں، وہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے. اور آج شیخ رشید کی لال حویلی پر بھی مسلمانوں نے پہنچ کے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی ہوا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی، آج بھی ہے، قیامت تک ہوگا. جو بھی کوئی حضور کی بے ادبی کرنے والا آگے بڑھے گا لوگ اس کو جوتے ضرور ماریں گے انشاءاللہ. میں گزارش کروں گا جناب محترم حضرت علامہ مولانا حبیب فرق سلیم چشتی صاحب دعوت القادری کرسی آپ تشریف لائیں گے اور رسالہ خیر فرمائیں گے. جناب محترم حضرت علامہ مولانا حبیب فرق سلیم چشتی پہلی بات جو صرف میڈیا لے کھڑے رہے باقی بھی سائڈ تے ہو کے بیٹھ جاؤ، مہربانی کرو. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ و جاہہ و جلالہ و صفاتہ و کمالہ وجودہ و نوالہ و صحابہ و آلہ و بارک وسلم وصلی علیہ مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم. قابل صد احترام قبلہ صاحبزادہ نے گرامی صاحبزادگان اور معزز علماء کرام، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدنی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. میرے لیے نہایت ہی قابل صد مسرت کہ صاحبزادگان کی دعوت پر تمام علماء کرام اور عوام اہل سنت اور خصوصاً میرے پریس کے احباب تشریف لائے. مقصد صرف ایک ہے، وضاحت کو قبلہ پیر صاحبان فرمائیں گے، لیکن میں تھوڑا سا عوام اہل سنت کو جگانا چاہتا ہوں کہ خواب خرگوش سے بیدار ہوں اور حالات حاضرہ پہ نگاہ رکھیں کہ وہ جماعت جس نے پاکستان بننے کے لیے اپنے جوان بیٹوں کی قربانیاں پیش کی تھیں، جن کی بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی اور جن کے بزرگوں کا خون اس پاکستان کی سرزمین پہ موجود ہے، آج اس جماعت کو، جس جماعت کے پیچھے ہمارے کتنے اولیاء کے سلاسل تشریف فرما ہیں، اس جماعت کو اس پاکستان کی پاک سرزمین پر دہشت گرد گردانا جا رہا ہے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب قبلہ غازی ملت والدین غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ ہوا تھا، 55 لاکھ سے زائد اہل سنت جمع ہوئے تھے. ہم اتنے جمع تھے کہ تمہاری حکومت چھین سکتے تھے، لیکن ہم نے ایک پتہ بھی نہ توڑ کے بتایا کہ ہم دہشت گرد نہیں، ہم امن والے ہیں. اور حضور امیر المجاہدین خادم ملت والدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جنازہ مقدس میں 1,70,00,000 کے قریب افراد جمع ہوئے اور ایک پتہ بھی نہ ٹوٹا. تو یہ اس بات کا دائی ہے اور یہ اس بات کا غماز ہے اور یہ معاملہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں،
बचाने वाले भी हैं। और रही ये बात कि जिस तरह किबला सियालवी साहब हम इनकी क़यादत में और इनको मुक्तदा समझते हुए तमाम उलमाए अहले सुन्नत इस बात का ऐलान करते हैं कि ताजदार खत्म नबूवत का नारा न हमसे कोई छीन सका है, न हमसे कोई छीन सकेगा। हमारा जो पैदा होने वाला बच्चा है उसकी जुबान पे भी ये नारा होगा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बता देना चाहता हूं, कराची से लेकर खैबर तक अगर कोई देहात के अंदर भी सुन्नी तशरीफ फरमा है तो मैं उसको खराज मोहब्बत पेश करता हूं कि वो इस मौके पर जब अहले सुन्नत पे जुल्म उठाया गया और अहले सुन्नत को दहशतगर्द गर्दाना गया और अहले सुन्नत पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, उनके नौजवानों के लाशें बिछाए गए और लाहौर की सरजमीन पर अहले सुन्नत का खून चलता नजर आया। उस मौके पर देहात में रहने वाला हो या शहर में रहने वाला हो, उसका एक ही नारा था कि हमारी किसी इदारे से मुखालफत नहीं, पर हमें वो बंदा कबूल नहीं, हमें वो ताल्लुक कबूल नहीं, हमें वो याराना कबूल नहीं जो खत्म नबूवत के मुकाबले में आए। हम हर उस शख्सियत की जूती उठाकर अपने सर पे रखने को तैयार हैं, वो किसी इलाके से, किसी रंग से, किसी नस्ल से ताल्लुक रखता हो, बस उसका नारा ही होना चाहिए, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। और हुजूर आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, अहले सुन्नत के कमालिया के अंदर तकरीबन 123 मसाजिद हैं और ये मज़ाफ़ात से इलावा बात कह रहा हूं, जबकि दीगर मसालिक जो हैं उनकी सब की अगर मिलाई जाए तो वो 26 हैं। मैं अहले सुन्नत के इस बर्तरी को और इस कसरत को दावत देना चाहता हूं कि आज आंखें बंद न करो। शेख सादी ने एक वाक़या लिखा है कि 3 नौजवान जा रहे थे, उन्होंने एक शख्स की फसल उजाड़ी। अब वो जब पहुंचा उसने समझा कि तीनों से नहीं लड़ सकता, तो उसने एक को अलग किया, 2 को अलग। वो 2 को कहता तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तू इधर आ, तेरा बाप ऐसा, तेरी नस्ल ऐसी। उसने अपना खूब गुस्सा निकाला और उसको मारा। अब पीछे 2 बच गए, 2 में से एक को कहता तुझे कुछ नहीं कहता, एक को पकड़ लिया, उसको भी मारा। लेकिन वो पहले 2 जो खड़े थे उन्होंने कहा था हमें तो नहीं मार रहा, ये उनको मार रहा है। और जब एक बच गया, वो एक भी ये कह रहा था मुझे तो नहीं मार रहा, इसको मार रहा है। आज अगर तुम ये समझते हो सुन्नी नौजवानों कि ये बात सिर्फ मौलवियों की है या मिंबर की आवाज है या सिर्फ मशाइख की बात है, हमारी बात नहीं, तो ये बात याद रखना, आज हम पे ये मामला है और ये है हमारा नहीं सबका, तो कल तुम्हारा नंबर भी लग सकता है, फिर मिंबर से आवाज निकलनी मुश्किल हो जाएगी। आज मुस्तफा की इज्जत के लिए निकलो, कल तुम्हारी इज्जत के लिए आसमान से फरिश्ते उतरेंगे। आज हुजूर की नामूस के लिए निकलो। और फिर आखिर में यही कहना चाहता हूं, हम अमन वाले हैं। 1947 से लेकर आज तक हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम वो नहीं है जिनको कलअदम करार दिया जाए, हम वो नहीं है जिनके बारे में एक बयान भी साबित किया जाए कि हम मुल्क के गद्दार हैं, हम पाक सरजमीन के वफादार हैं और इससे पहले रसूलुल्लाह के वफादार हैं। क्यों जी? इससे पहले मुस्तफा के वफादार हैं, फिर पाक सरजमीन के वफादार हैं। हमने पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान बचाएंगे। नारा उस वक्त भी यही था और नारा आज भी यही है। बुलंद आवाज से मेरा जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे नौजवानों के लाशें जमीन पे गिराकर आज तुझे समझ आया कि जो नजरिया मेरा है वही टीएलपी का है। और हम तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और अल्लामा रिजवी ने हमें सबक पढ़ाया ही यही है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा,
اپنے مشائخ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اور اپنے علماء کو اپنے سر کا تاج بناتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیں حکم فرمائیں اس میں پاکستان کی سالمیت بھی ہو، پاکستان کی سلامتی بھی ہو، اور حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کا عشق بھی ہو۔ ہم آپ کے قدموں پہ اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں FIR کا ڈر نہیں، ہمیں ان کے قتل کرنے کا ڈر نہیں، ان کے شل کا ڈر نہیں، ان کی گولیوں سے نہیں گھبراتے۔ ہم یہ کہتے ہیں تم گولیاں چلاؤ ہمارے سینے حاضر ہیں، تم ہتھیار اٹھاؤ ہمارے پیٹے حاضر ہیں۔ صرف یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ اس وقت کھڑے ہوں گے جب تمہارا بھی یہ نعرہ ہوگا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ عوام محترم، میں نہایت ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ملتمس ہوں گا حضور پیر طریقت جناب شیخ فخر السادات صاحبزادہ پیر سید شبر محمد شاہ صاحب دامن حضور قصوری دعوت برکاتہ القدسیہ آپ تشریف لائیں گے، اور آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے آستانہ عالیہ جامع شریف سے جملہ صاحبزادگان موجود ہیں اور اپنی گفتگو فرمائیں گے۔ میں گزارش کروں گا جملہ صاحبزادہ پیر سید شبر محمد شاہ صاحب دامن حضور قصوری دعوت برکاتہ القدسیہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین ناگرد سے اکرم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و کرم شفاعت یا رسول اللہ دوالم شک برائے تو ہمان دیرے لوائے تو رضائے حق رضائے تو شفاعت یا رسول اللہ یا رسول اللہ المعذاب البصر داری باودنا مکر داری زی اقبال خبرداری شفاعت یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تمام علماء کرام اور صحافی حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ خانقاہ عالیہ شبیریہ دعوت شریف میں تشریف لائے اس مسئلے کو اجاگر کیا۔ ماشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات گرامی اسے اس کے والدین، مال، جان، اولاد ہر چیز سے بڑھ کر گزشتہ چند روز سے اس ملک کی عوام میں اور بالخصوص مسلمانوں میں جو بے چینی کی فضا دیکھی جا رہی ہے اس کی ذمہ دار صرف اور صرف حکومت وقت، بے شک، کیونکہ حکومت وقت نے تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر اسی معاہدے کو توڑ دیا۔ یہ دو بات ہو گئی نا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہ ملک جو ہے یہ بڑی قربانیوں کے بعد اولیاء کرام کے فیضان سے حاصل ہوا، اور جو بنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر ہے، اس ملک میں کسی کی گستاخ کو رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ ہے یہ صرف تحریک لبیک کا نہیں، یہ ہر اس مسلمان کا ہے جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے۔ تو لہٰذا ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں تو اس فرانسیسی سفیر کو جلد از جلد ملک بدر کرے اور جو تحریک لبیک پہ انہیں پابندی لگائی ہے اس پابندی کو ختم کرے۔ حضرت صاحب رشدی اور دیگر کارکنان تحریک لبیک کے اور دیگر علماء کرام کو فی الفور رہا کیا ہے، کیونکہ یہ ملک کسی بھی ایسی سرگرمی کا متحمل نہیں ہو سکتا اس میں کسی بھی طرح کی خانہ جنگی ہو، اور اگر ایسی کوئی بھی صورتحال بنتی ہے تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف حکومت وقت ہو۔ اور دوسری بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا
کہ ہمارا مطالبہ یہ تو ہے کہ ہم اس ملک سے سفیر کو فرانسیسی سفیر کو بدر کریں یا اپنا سفیر واپس بلائیں، لیکن اس کا جو مستقل حل ہے وہ یہ ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ دیگر سربراہان اسلامک ممالک کے ہیں انہیں ان کے ساتھ مل کر ایسا قانون لائیں کہ مغرب میں کسی کی بھی جسارت نہ ہو کہ وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر سکے. جیسا کہ مغرب میں ہولوکاسٹ پہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، ڈیبیٹ نہیں کر سکتا، یا سوشل میڈیا پہ کسی بھی طرح کی یہودیوں کے متعلق ہولوکاسٹ کے متعلق کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، ویسے ہی ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھی گستاخی پر بالکل پابندی ہونی چاہیے. تو میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کرنا چاہوں کہ ہمارے خانقاہ عالیہ کے لاکھوں مریدین ہیں. ایک تو اہل سنت کا جماعت حنفی جو ہیں تعداد میں سب سے زیادہ اس ملک میں، اس کے بعد ہمارے جو خانقاہ عالیہ کے مریدین ہیں یا ہمارے جو علفاء ہیں جس میں ہدا شریف والے شامل ہیں، بیربل شریف والے، میانی شریف والے، دیگر جس بڑی ایک لمبی ان کی فہرست ہے علفاء کی، تو لاکھوں مرید بنتے ہیں ہمارے. تو انشاءاللہ اگر انہوں نے اس معاہدے کی مخالفت کی یا کل کوئی ایسا لائن اللہ بنایا تو انشاءاللہ ہم سب مل کے انشاءاللہ نکلیں گے انشاءاللہ اور تمام مریدین کو ساتھ لے کے نکلیں گے انشاءاللہ. آخر میں علامہ اقبال صاحب کے چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ بھائی جان فرمائیں گے. علامہ اقبال صاحب نے جواب شکوہ لکھا، کافی طویل اشعار ہیں لیکن چند اشعار لکھتے ہیں کہ لاڈ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، دشت و دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، اگر ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں. لاڈ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا اللہ تیرے کعبے کو ہم نے بسایا، تیرے نام پہ جہاد کی، اللہ اکبر کہہ کے تلواریں اٹھائیں، یا اللہ ابھی بھی ہم تیرے وفادار نہیں ہیں تو تو بھی ہمارا دلدار نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا غیب سے یہ ندا نہیں گئے کہ تمہاری ساری عبادات ریاستیں کی میں نے قبول کر لی. غیب سے یہ ندا آئی ایک شرط ہے، اس شرط کے تحت تمہاری ساری عبادات ریاضات قبول ہو جائیں گی. وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ کو قلم دے. تو میں آخر میں پھر دوبارہ سب کا اپنے دل سے مشکور کہ آپ یہاں پہ آئے خانقاہ عالیہ شبیلیہ دولت شریف میں، تو آپ نے اس مسئلے کو اجاگر کیا. تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تمام اقوام فکر کو اس مسئلے پہ اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نہایت ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ گزارش کروں گا اللہ پیر طریقت رہبر شریعت اللہ صاحبزادہ پیر سنگھ غلام محی شاہ صاحب جامع رسول دعوت برکات القدسیہ آپ تشریف لائیں گے اور اظہار خیال فرمائیں گے. اللہ صاحبزادہ پیر سنگھ غلام محی شاہ صاحب جامع رسول. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. سب سے پہلے میں تمام صحافی حضرات، علماء کرام اور بالخصوص میرے حضور خواجہ سید شفیع احمد شاہ رسولی دائم الحضوری آپ کے خانوادے کے روشن چراغ میرے دو بھائی انتہائی قابل احترام صاحبزادہ پیر سید شفقت محی الدین اور صاحبزادہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب، آپ کا میں شکر گزار ہوں، تمام دوستوں کا کہ ماشاءاللہ یہی حق تھا ہمارا کہ ہم اس موقع پہ
کٹھے ہوتے اور کٹھے ہو کے ہم اپنا جو ہمارے بزرگوں نے ہماری روحوں اور ہمارے خون میں جو عشق مصطفیٰ اتارا ہے اس کا ہم حق ادا کریں۔ اب حضور علیہ السلام کی محبت کا جو حق ادا کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بیانات دے دیے جائیں، صرف محفلوں میں ذکر کر لیا جائے، نعتیں سن لی جائیں، نعتیں سنا دی جائیں، بس تقریریں کر دی جائیں، کچھ عملی میدان میں کچھ نہ کیا جائے، یہ حضور علیہ السلام کی محبت کا حق ادا کرنا نہیں ہے۔ حق ادا کرنا یہ ہے کہ جس طرح الحمدللہ مجھے یہ فخر ہے کہ خاندان دائم الحضوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ، حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا تمام خاندان، اس خاندان میں جو عشق مصطفیٰ پایا گیا ہے تمام بزرگوں میں اور آپ کے تمام خلفاء میں اور آپ کے تمام مریدین میں، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری کو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اطہر سے ویسے ہی انعام کے طور پہ، ہمارے عشق مصطفیٰ پہ تو ویسے ہی حضور کی مہر لگی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے سارے سلسلہ عالیہ کی پہچان ہی دائم الحضوری ہے۔ دائم الحضوری کا مطلب کیا ہے کہ ہر وقت میرے آقا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں رہنا، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ اب ظاہری میں مثال دے دیتا ہوں شریعت کے حوالے سے کہ شریعت مطہرہ کے پابند بھی، حضور کی سنت کے پیکر بھی، اور باطنی طور پہ بھی سینے کے اندر عشق مصطفیٰ رکھنا۔ اب حضور کی محبت کا جو حق ہے وہ اقبال صاحب کا شعر میرے بھائی جان، جو کہ ہمارا ایمان ہے، علامہ اقبال صاحب نے جو تمام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا جو نچوڑ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بس بات یہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز اس شعر میں اقبال نے بیان کر دی، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو کردار ادا کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک، اس ملک کے جو بانی ہیں، اس ملک کو جو بنانے والے ہیں، وہ بھی عاشق رسول، اور اس ملک کی بنیادوں میں جن بزرگوں کا خون ہے وہ بھی عاشق رسول، اور اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رکھی گئی، اور آج تک بدقسمتی سے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمزوری ہے، اور اب یہ کمزوری دور کرنی ہے اپنے، اور یہ کمزوری اس جدوجہد میں تو ہم لگے ہی ہوئے ہیں صبح شام کہ ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا سورج جلد از جلد طلوع ہوتا دیکھیں، لیکن بدقسمتی کیسی ہے کہ ایک حکومت آتی ہے وہ ختم نبوت کا بل پاس کر دیتی ہے، اللہ اکبر، ایک حکومت آتی ہے، ایک وزیر اعظم آتا ہے وہ مرزائیوں کو بہن بھائی کہہ دیتا ہے، ایک حکومت آتی ہے، میں کسی جماعت کا سپورٹر نہیں ہوں، میں آپ کو واضح کر دوں، میں کوئی مطلب کسی بھی سیاسی جماعت سے میری کوئی وابستگی نہیں ہے، میں صرف میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام ہوں، اور الحمدللہ مجھے حقیر فقیر کو اور میرے بھائی جان تشریف فرمائے، ان کی رگوں میں اور میری رگوں میں جو خون ہے وہ حضور علیہ السلام کی آل کا خون ہے۔ الحمدللہ ہم سید ذاتے ہیں، ہمارا تو سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم حضور کی عزت پہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی آل، اپنی اولاد، ہر چیز قربان کریں، کیونکہ ہمیں تو جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے آقا کی نسبت سے ملا ہے، ہمارا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر میرے نام کے ساتھ سے
یا میرے بھائی ہیں، ہمیں جو عزتیں ملی ہیں وہ حضور کا صدقہ ملی ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے قائد نہ کوئی میاں نواز شریف ہے، نہ کوئی اور سیاسی جماعت سے ہے، نہ کوئی عمران خان ہمارا قائد ہے۔ ہمارے قائد تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اگر کسی کے قائد پہ کوئی بات کرے تو وہ بڑا تڑپتا ہے، ہمارے قائد پہ بات کرے جو کہ دنیا میں بھی اور قبر میں بھی حضور کی زیارت کے سوا، حضور کی محبت کے علاوہ نور نہیں ہونا، اور بروز محشر بھی حضور کی شفاعت کے بغیر کچھ نہیں بننا، تو پتہ چلا کہ جو کچھ بھی ہے حضور کی نسبت سے ہے۔ اور علامہ اقبال صاحب نے جو واضح فرما دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لو کرم تیرے ہے۔ اگر حضور سے وفا اس دنیا میں کی تو دنیا میں بھی عزت، قبر میں بھی نور، اور روز محشر بھی حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم تو ہیں ہی حضور کے غلام، ہمارا کوئی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، ہم سرکار کے غلام ہیں، اور یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ ہمارا کوئی رشتہ نہیں کسی سے، ہم اس بندے سے رشتہ رکھتے ہیں جو میرے آقا کی عزت کی بات کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور یہی مطالبہ میرے بھائی تشریف فرما ہے، ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے، اور ہماری جائے ملاقات پتہ نہیں کتنا عرصہ نہ ہو، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ